شمر دیکھ ادھر فرات ادھر، بولے یہ حسین دیکھ ادھر نجات ہے ادھر، بولا یہ شمر میں جور و جفا رکھتا ہوں، بولے یہ حسین میں وفا رکھتا ہوں، بولا یہ شمر میرے پاس حکومت ہے، بولے یہ حسین میرے پاس صداقت ہے، بولا یہ شمر میں تیرا سر جھکا دوں گا، بولے یہ حسین میں سر سجدے میں کٹا دوں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رات گزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، ایک رات اللہ کو یاد کرنے کے لیے فرمایا مجھے ایک رات کا موقع دیا جائے۔ امام علی مقام امام حسین نے رات اس لیے نہیں مانگی کہ میں لشکر گٹھا کروں گا، فوجیں گٹھی کروں گا، رات اس لیے مانگی کہ میں اپنے رب اللہ کو، اپنے رب کو راضی کر سکوں۔ ساری رات خیموں سے اللہ کی حمد و ثنا کی صدا آ رہی ہے۔ جب صبح کا وقت ہوا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا، وہ کہنے لگے اے حسین یہ تقریروں کا وقت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں آپ کے حسب و نسب کو جانتے ہیں، آپ کے مقام کو بھی جانتے ہیں، آپ کی عظمت کو بھی جانتے ہیں، آپ کے خاندان کو بھی جانتے ہیں، اگر آپ کا ذوق ہو تو میں آپ کو کسی اور طرف لے کر جاتا ہوں۔ بولے یہ حسین میں حیدر دجایا حسن کا باہی، اے امشیر زینب اما بطول ہے، میں حیدر دجایا حسن میرا باہی، اے امشیر زینب اما بطول ہے، میں اصغر دبابا مدینے درائی، نام میرا حسین ہے تے نانا رسول ہے، دامن پلا دشمن دا پلن میں نہیں آیا، پلا دشمن دا پھڑن میں نہیں آیا، پڑھن میں نہیں آیا، تسانال لشکر اسانال اصغر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، ایسا خطبہ اگر زمین پر وہ سنایا جاتا زمین پھٹ جاتی، آسمان کو سنایا جاتا آسمان اپنے دروازے کھول دیتا، اگر وہ پہاڑوں کو سنایا جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن سنگ دل کوفہ کے لوگ، بے ضمیر لوگ، ضمیر فروش لوگ تھے، ان پر امام علی مقام کے نصیحت نے اثر نہ کیا، اللہ نے امام کے مقام کو بلند کیا، اور آپ کے جو دشمن تھے، جو یزیدی فوج والے تھے، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔